ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کے یہ وہ غریب حالات ہیں جن پہ آپ کو ہم رپورٹ کرتے ہیں. مطلب سوچیں ہم آپ کو کبھی یہ رپورٹ کرتے ہیں جو ہوا کرتا تھا پہلے کہ کراچی میں اتنے بندے مار دیے متحدہ اور جو دوسرے گروپس ہیں ANP وغیرہ کی ملیٹنٹ ونگز نے مبینہ طور پر انہوں نے آپس میں ٹارگٹ کلنگ کی. وہ مسئلہ صحیح ہوا. اس کے بعد دھرنے شروع ہو گئے کہ جی الیکشن جو ہے وہ جعلی ہوا ہے. عمران خان صاحب کے دھرنے شروع ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ امپائروں کا ذکر آنا شروع ہو گیا. پھر پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ ہو گیا. پھر یہ عمران خان صاحب نے جو کیا, پھر پارلیمنٹ ہاؤس پہ اٹیک کر دیا گیا. کیا کیا کچھ ہم آپ کو رپورٹ نہیں کرتے رہے. لیکن یہ اس صدی کا اور ہماری جیتی جاگتی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس کو بار بار رپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے 4 دنوں سے ہفتے کا اینڈ ہوا چلا جاتا ہے کہ صوبے کے سب سے بڑی اتھارٹی IG سندھ کو اغوا کر لیا گیا. وہ شخص جو پورے صوبے کے امن و امان, لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا بائی لا, بائی یونیفارم, بائی کنسٹیٹیوشن ذمہ دار ہے, اس بیچارے کی اپنی حالت جو ہے وہ قابل دید ہے. دیکھنے والی ہے کہ اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. سندھ کی پولیس کی اس وقت کیا کریڈیبلٹی ہے. ڈاکو, چور, لٹیرے موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں پہ, آج تو وہ شیر ہوئے پھر رہے ہوں گے. یہ وہ پولیس ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جن کا سربراہ جو ہے وہ بقول بلاول بھٹو صاحب کے 2 نامعلوم افراد کی مار ہے. وہ جا کے اس کو زود و کوب بھی کر سکتے ہیں, اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں, اس کی مرضی جو چاہے کروا سکتے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے وہ خوش ہے اس وقت. آرمی چیف نے ان کو کال کر دی ہے بلاول صاحب کو, وہ سیٹسفائیڈ ہے اور معاملات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے اور بھی معاملات شاید ٹھیک ہو جائیں گے ان کے. شاہد خاقان عباسی اور نون لیگ البتہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے. وہ اس معاملے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کم از کم 2 سے 3 جگہوں پہ سینکٹٹی پاکستان کی خراب ہوئی ہے. چادر و چار دیواری جو ہے اس کی سینکٹٹی خراب ہوئی ہے. دکھائیں ذرا, یہ ذرا فوٹیج دکھا سکتے ہیں جو مریم نواز صاحب کمرے کے اوپر اٹیک کی فوٹیج ہے. اس کے حوالے سے کہہ رہی ہے نون لیگ کہ یہ سینکٹٹی ہماری خراب ہوئی ہے. پولیس گئی ہوئی ہے اور جا کے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اور ایجنسی کا اہلکار ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر IG سندھ سے یہ کروا بھی لیا گیا تھا کام گرفتاری کا, تو دروازہ توڑنے کا عمل تو پھر بادی النظر میں پولیس نے کیا ہے. تو یہ پولیس کو بھی جو ہے یہ IG سندھ نے ہی کہا تھا یا انہوں نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے دروازہ توڑنا ہے اور اندر جانا ہے. تو یہ بھی جو ہے ایک سوال ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا سیکٹریٹی خراب ہوگی پاکستان کی, اوبیسلی IG سندھ کو لے کر. آج شاہد خاقان عباسی نے بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ دیا اور پرائم منسٹر پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا. میرے سامنے پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ سے, لیکن پہلے شاہد خاقان عباسی نے جو ہے جو کہا وہ ذرا سن لیتے ہیں. جس ملک میں اعلیٰ افسران کا اغوا کیا جائے, صوبے کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے, اس کو بھی پامال کیا گیا. بات کی ساری ذمہ داری اس ملک کے وزیر اعظم پر آتی. دونوں ادارے انٹر سروس انٹیلیجنس, پاکستان رینجر سندھ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں. کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں 2 اداروں کو, وہ شخص صرف اور صرف ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے, کوئی اور انسٹرکشن نہیں دے سکتا. یہ ادارے کسی اور کے تابع نہیں ہیں. آئین کو توڑا گیا. آج وزیر اعظم کو جواب دینا پڑے گا. نہ صرف اپنا حلف توڑا, جو افسران تھے ان کو بھی حلف توڑنے کا حکم دیا. آج ایک افسر کو اغوا کر لیا اور عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا. آج آئین کو توڑا گیا, عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا. آج انصاف مریم نواز صاحبہ کو کہاں سے ملے گا, IG پولیس کو کہاں سے ملے گا. شاہد خاقان صاحب ایک چیز بھول گئے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں PDMA کے پلیٹ فارم سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکیں گے, انہوں نے بھی آرمی چیف اور DG ISI کو ریکویسٹ کی. انہوں نے بھی کورٹ سے نہیں کہا کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. تو یہ بات ہے. اگرچہ انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہوئی ہے منسٹرز کی, سعید غنی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر ناصر حسین شاہ صاحب, سید صابر علی شاہ, اویس قادر شاہ اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب شامل ہیں. لیکن obviously اصل تو ہم خبر سنیں گے جب آرمی چیف کی تحقیقاتی کمیٹی جو کور کمانڈر رپورٹ کریں گے وہ کیا کہتی ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ, میاں جاوید لطیف صاحب, چودھری منظور صاحب, بہت وارم ویلکم. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ واقعہ سندھ کے اندر پیش آیا, کراچی کی پولیس اس میں انوالو ہے, آپ لوگوں نے گھما پھرا کے اس کو پرائم منسٹر پہ ذمہ داری عائد کر دی ہے. آپ کے ریزنز کیا ہے؟ نہیں چوہے صاحب, کامران شاہ صاحب, بات سیدھی سی ہے. ہم بات کر رہے ہیں 73 کے آئین کی. 73 کا آئین آپ کو عوام کو تحفظ دیتا ہے, اس کے حقوق کا ضامن بھی ہے. جی. اب آ جائیں کہ یہ جو وہ الگ بات ہے کہ 73 سے لے کر آج تک سویلین کو وہ اختیارات نہیں ملے, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صوبے کا سربراہ, ایک ادارے کا سربراہ اغوا ہو رہا ہے اور تحفظ اس نے عوام کو کیسے دینا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی دہشت گرد نے اس کو اغوا کیا ہے, کسی ڈاکو نے اغوا کیا ہے, تو الگ بات ہے. اور اگر کسی طاقتور نے اغوا کیا ہے تو پھر اس کا ذمہ وار کون ہے؟ ذمہ وار ہے چیف ایگزیکٹو. چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ عمران خان. مجھے یہ بتائیں کہ 2 سالوں سے جو کچھ ہوتا رہا وہ چھوڑ دیں. PDMA جب سے بنا ہے
اس کے بعد 2 بڑے ثانیہ ہوئے ہیں. ایک آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر پر اغوا کا غداری کا مقدمہ بننا, اور دوسرا واقعہ سندھ میں ایک, یہ الگ بات ہے کہ ہم دکھی ہیں اندر سے, ہم زخمی ہیں اندر سے کہ چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا, مگر اس سے زیادہ زخمی ہم اس بات پہ ہیں کہ آپ نے آئین کی پاسداری نہیں کی اور ایک ادارے کے سربراہ کو اغوا کروایا. اور اب لیکن پرائم منسٹر نے کیسے کروایا؟ میں عرض کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی آئین ہے, اور اگر ہے تو پھر اختیار کس کے پاس ہے؟ اور اختیار اگر چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے تو ایک ادارے کے سربراہ کو اغوا کروانے کی پھر اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اور اگر کسی اور نے اغوا کر لیا, ان سے بڑے کسی طاقتور نے, تو چیف ایگزیکٹو جو ہے, پرائم منسٹر جو ہے, وہ کیوں نہیں بولتا, وہ لب کیوں نہیں کھولتا کہ یہ میں نے نہیں, فلاں بندے نے اغوا کروایا؟ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ بات یہاں رکے گی نہیں. کہاں تک جائے گی؟ یہ 22 کروڑ عوام کا ایشو ہے, یہ میرا آپ کا ایشو نہیں ہے. وجہ 73 کا آئین 22 کروڑ عوام نے اپنے نمائندوں کے ذریعے بنوایا, اور اس کا تحفظ کرنا 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سا میرا سوال ہے, بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ, بڑی اچھی بات ہے آج آپ احساس کر رہے ہیں چار دیواری کا 22 کروڑ عوام کی. سائنا مالٹون جب ہوا تھا تو 13 لوگوں کو مارا گیا بروٹلی, اس میں ایک حاملہ عورت بھی تھی. پنجاب پولیس اس کے اندر انوالو تھی. پنجاب پولیس کے چیف ایگزیکٹو سی ایم پنجاب, ان کا نام جسٹس باقر نچوی کی رپورٹ میں آیا. اس وقت چار دیواری کا احساس نہیں تھا آپ لوگوں کو؟ ایک سیکنڈ, یہ اس سے بڑا واقعہ تو نہیں ہوا؟ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا, اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ کیا اس وقت کے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر پر ایف آئی آر ہوئی؟ جی ہوئی, بڑے مشکل سے جب دھرنے ہوئے اور آرمی بھائی مجھے یہ بتا, پھر کیا یہ پہلے دھرنے ہم دیں اس کے بعد چیف ایگزیکٹو پر ایف آئی آر ہوگی؟ ہسٹری تو یہی ہے. تو پھر ہم تو نکلے ہوئے ہیں بھائی, اسی کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے نا. مگر یہ ذہن میں رکھے جائے بات کہ آپ نے 1 ماہ کے اندر 2 بڑے واقعات کیے ہیں. ایک آزاد کشمیر, ایک آزاد پرائم منسٹر پہ بغاوت کا, غداری کا, یہ تو ویسے روز کا معمول ہے آپ کا, مگر جتنی بھی آپ روز ایف آئی آر کرائے ہیں ہمیں اس پر ذکر نہیں کر رہے, مگر دونوں چیزیں جو ہیں جب تک منطقی انجام کو نہیں پہنچیں گی ہم نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پریس ریلیز ہے پاکستان بار کونسل کی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ the bar leaders have therefore urged upon the establishment to act in accordance with dictates of the constitution and must refrain from resorting to any extra constitutional action اس سارے معاملے پہ. ملیکہ صاحبہ, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایکشن جو ہے بقول چودھری میاں صاحب کی پارٹی کے, اور جو تاثر بھر رہا ہے کیونکہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں, 2 ادارے کے لوگ جو گئے بھی دفاعی اداروں کے یا وفاقی اداروں کے, پرائم منسٹر کو لیڈ کرتے ہیں, پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر یہ ایکشن ہو نہیں سکتا تھا. یہ ایکشن کی وجہ سے مزید ہمارے ادارے, مزید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنٹروورشل ہوئی ہے آپ کے اس ایکشن اور اس ڈیسیژن کی وجہ سے, جس میں آپ نے ڈیسیژن دیا, پرائم منسٹر نے ڈیسیژن دیا مبینہ طور پر کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا جائے, ان سے زبردستی زود و کوب کیا جائے اور کیپٹن صفدر کے کمرے کے اوپر چڑھائی کی جائے. ملیکہ صاحبہ. جی تھینک یو کامران. دیکھیں کامران جی, 2-3 اہم وضاحت میں پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بنیادی ایشو سے ہل رہے ہیں. آپ بنیادی ایشو سے بہت دور جا چکے ہیں کہ بانی پاکستان کے مزار کے اوپر پاکستان کے سابق نااہل وزیر اعظم کے داماد نے ہلڑ بازی کی, نعرے لگائے اور پاکستان کے قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی. دفعہ 6, 8 اور 10 یہ کہتا ہے کہ آپ مزار کے اندر جلسے جلوس اور نعرے نہیں لگا سکتے, انہوں نے لگائے. تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے داماد کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو کسی عام آدمی کے ساتھ یا کسی عام ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے, اور وہ پاکستان کے قانون کی روشنی میں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ. ایک منٹ ملیکہ صاحبہ, ایک منٹ, اس پہ بات یہ ہے کہ بیسکلی جو آپ قانون پڑھ کے سنا رہی ہیں اس قانون کے تحت اس کی انکوائری جو ہے, مزار قائد کی پامالی کی انکوائری ایون پولیس کی جورسڈکشن میں نہیں آتی, وہ میجسٹریٹ کرے گا. اور وہ یہ پامالی ہونے کے بعد جو کہ ایک بڑا غلط ایکٹ تھا, پولیس کے پاس پھر بھی رائٹ نہیں ہے کہ پولیس جائے اور جا کے گرفتار کرے جس طریقے گرفتار کیپٹن صفدر کو کیا گیا, کیونکہ یہ میجسٹریٹ کی جورسڈکشن ہے. جی بتائیے, قانون کے حساب سے بتائیے. میں اسی پہ آ رہی تھی, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں 18ویں ترمیم سے چودھری لطیف صاحب واقف ہونے چاہیے, بیکاز یہ خود ممبران پارلیمنٹ ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبے کے ذمر میں آتی ہے.
پاکستان کے اندر سندھ ایک صوبہ ہے, اس کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہے ہیں, اس کے چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور آئی جی سندھ جو ہیں ان کی قیادت میں کام کرتے ہیں. تو وہ سب جواب دہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ کس طرح یہ ہوا, انکوائری ہوگی. اگر پولیس نے اپنے پاور سے تجاوز کیا ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. دوسری بات یہ, تیسری بات ہم آئین کی کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے جو آئین ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے, ہم بھی اس میں یقین رکھتے ہیں, ہم بھی ممبران پارلیمنٹ. مراد علی شاہ کس طرح جواب دے, چلو یہ تو بتائیے. مراد علی شاہ, ملیکہ صاحبہ, مراد علی شاہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے تو بس میں نہیں, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا, اور آئی جی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, پورے صوبہ سندھ نے پروٹیسٹ کیا ہے, ان کی پوری قیادت نے پروٹیسٹ کیا ہے, انہوں نے کمیٹی بٹھا دی ہے, انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے ریکویسٹ کی اس کی انکوائری کریں. تو اب مراد علی شاہ نے اگر یہ ایکشن کیا ہوتا تو وہ اس طرح کی پریس کانفرنس ہے, اور اس طرح وہ تو اپالوجی بلاول بھٹو نے کہا کہ میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا, انہوں نے تھوڑی یہ ایکشن کیا ہے, ہم ان پہ کیوں ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ نہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو وفاق کے اندر قیادت کرتے ہیں, جن کا صوبوں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر وہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں, جی میں بتاتا ہوں, وہ اس طرح کہا جا رہا ہے کیونکہ دو لوگ وفاقی ادارے کے دو لوگ تھے جو گئے تھے وہاں پہ ان کو زود و کوب کرنے, وفاقی ادارے کے ہیڈ جو ہے پرائم منسٹر ہے. ہم نے فوٹیج جو سامنے آئی ہے اس کے اندر سادہ لباس کے اندر جو کوئی لوگ نظر آ رہے ہیں, ان میں سے ایک تو شہباز گل صاحب وضاحت کر چکے ہیں کہ مریم بی بی کے گارڈ لگ رہے ہیں, اور نہیں میں کیپٹن صفدر کی بات نہیں کر رہا ملیکہ صاحبہ, میں آئی جی سندھ کے اغوا کی بات کر رہا ہوں. جی اس کی بات ہو رہی ہے اس وقت جہاں پہ آتا ہے جو آئی جی سندھ کے اغوا کی بات ہو رہی ہے. جی جو دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سندھ چیف منسٹر کے ماتحت ہیں, وہ ان کی قیادت میں کام کرتے ہیں, چیف منسٹر صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ضرور انکوائری کریں. آرمی چیف پاکستان کے سپہ سالار فوج کے بھی نوٹس لے چکے ہیں, انکوائری ہوگی, جو حقائق سامنے آئیں گے آئین و قانون کی روشنی میں جو اس کا بنتا ہے, ایشو کے سامنے بنتا ہے اس کے چلے جی پھر پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ایک بات میں لاسٹ کہہ دوں کامران آپ کے پروگرام میں کہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ 62A1F کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم کو صادق اور امین ہونا چاہیے. کیا چودھری لطیف صاحب اس سے واقف نہیں ہے؟ کیا آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ پاکستان کے جو چیف منسٹر ہیں KPK کے, ان کے اوپر شیلنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا انہوں نے پاکستان کے سابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے اوپر شیلنگ نہیں کروائی, ان کو پاکستان اسلام آباد کی پولیس کے مد مقابل نہیں کھڑا کیا؟ تو آئین کی پاسداری کے بارے میں ضرور بتائیے, دیکھیے اپنے پرانے عمل کو, چیف منسٹر کے اوپر شیلنگ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن آبویسلی جب آپ پاور میں آئے ہیں تو ہم پرانے مکرو اور کری عمل جو ہے وہ ان کو آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے ایگزامپلری طور پیش کر سکتے ہیں, ادروائز پھر آپ چینج کا نعرے کا جو ریٹرک ہے اس کو چھوڑ دیں. ایک تو یہ بات. چودھری صاحب آپ بتا دیجئے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے, کیا نون لیگ غلط ذمہ داری ڈال رہی ہے پرائم منسٹر کے اوپر اس سارے واقعے کی, کہ پرائم منسٹر کیونکہ ہیڈ ہے ان دو اداروں کے جن کے 2 اہلکار گئے آئی جی سندھ کو اغوا کرنے, کیا وہ یہ غلط ذمہ داری ڈال رہی ہیں جو ملیکہ بخاری صاحب اور گورنمنٹ آج کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب یہ تو آئی جی اور یہ تو وزیر اعلیٰ سندھ کے آپس کا معاملہ ہے, ان کو جواب دیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا ان کو. چودھری صاحب ایک تو یہ جو ہمارے حکومت والے ساتھی ہیں یہ بڑے سادہ ہیں, بہت ہی سادہ ہیں, ایسے سادہ ہیں کہ کمال ہے. کون اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اسد, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا سمپل ہے کہ میں نٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. پی ٹی آئی کا ایم پی اے گیا ہے اپلیکیشن لے کر, جو کہ آپ نے ابھی پروسیجر پڑھ کر بتایا کہ اگر وہاں پہ ہوگا تو اس کا ایک پروسیجر ہے. وہ پروسیجر اگر فرض کر لیں, کہا کیا ہے جا کر ووٹ کو عزت دو. اب مزار قائد پہ بھی جا کر یہ نہ کوئی کہے کہ بابا تیرے ملک میں کیا ہو رہا ہے, تو ایک جمہوری آدمی تھا. اب اگر وہاں پہ بھی جا کر ایک شکایت نہ کوئی کرے کہ اگر فاطمہ جناح زندہ باد کے نعرے لگانا, اور اگر ایون مریم صفدر کے بھی نعرہ لگائے, تو اگر یہ جرم ہے تو یہ تو سب سے پہلے تو عمران خان نے کیا تھا, ان کے خلاف پہلے پرچہ دو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, پروسیجر کو چھوڑ دیا گیا ہے, میجسٹریٹ انکوائری کرے گا, اس کے بعد جو پروسیجر تھا اڈاپٹ کر لیتے. اب اپلیکیشن لے کر کون گیا ہے؟ پی ٹی آئی کا ایم پی اے, اس کے ساتھ کون ہے جو مدعی کون بنا ہے؟ اس کا بھانجا جو اس کے وہاں پہ انچارج ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کا ایک منسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر اس ایف آئی آر نہ دی تو ہم اس کو او ایس ڈی بنا دیں گے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میں واپس آ رہا ہوں. میں تو آئی جی پہ آ جائیں. ہاں جی پلیز. جی پلیز.
میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میں واپس آ رہا ہوں. اوکے, اب اگر آپ فوٹیج کو دیکھیں تو اس میں رینجز بھی موجود ہے, نیچے سارا کہا گیا ہوٹل کی فوٹیج اور سارے کچھ میں رینجز رینجر نظر تو نہیں آ رہی, اس میں پولیس نظر آ رہی ہے, پولیس کو ساتھ لے کر آئے. نہیں, نظر تو اوپر نہیں نظر آ رہی, لیکن آپ ذرا سارے اپنے میں نے آپ کے ٹی وی پہ جو سنا تو انہوں نے کہا جی کہ رینجرز اور انہوں نے مشترکہ آپریشن کیا, تمام ٹی ویز نے آج بتایا, اور نیچے 6:05 پر وہ ہوٹل میں آ کر پہنچ گئے, 48 منٹ میں یہ آپریشن مکمل ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں رینجرز کس کے ماتحت ہے, وزیر داخلہ کے, وہ وزیر دفاع کے ماتحت نہیں ہے, وزیر داخلہ کے ماتحت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا ایم پی اے, ایک اس کا بھانجا مدعی بن رہا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کی دھمکی دی, جب یہ پتا چلا کہ ان کی تو اس وقت لوکیشن ہی ادھر نہیں تھی مزار قائد پہ. ٹھیک ہے, یہ جھوٹ ایک نان اویلیبل اوفینس. اب میں ادھر آ رہا ہوں. اب آئی جی کو اگر 2 بندے لے کر گئے ہیں, جو 2 بندے لے کر, اگر آئی جی وہاں پہ اگر مزاحمت کرتا تو یہ تو ایک خوفناک عمل ہو جانا تھا, اس ملک کے اندر سول وار شروع ہو جانی تھی. کیوں؟ اگر اس کا کوئی ایک پاگل سپاہی اٹھ کر کوئی ایک پاگل سپاہی اگر کوئی اس کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ کیا ہونے لگا یا کیا ہو رہا ہے, تو وہ فائر کر دیتا تو کیا ہوتا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنا خوفناک عمل ہے جس کو اوائڈ کیا گیا ہے. دونوں مسلح فورسز ہیں, دونوں مسلح فورسز کے ہوتے ہوئے یہ اس قسم کا انسیڈنٹ ہمیشہ اوائڈ کیے جاتے ہیں, اور میں آئی جی کو شاباش دیتا ہوں کہ اس نے اوائڈ کیا. اگر وہ اوائڈ نہ کرتا تو یہ ایک خون ریزی شروع ہو جانی تھی وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر لے کر گئے ہیں آئی جی نے, آپ ذرا ان کی لینگویج پڑھیے چھٹی میں, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری انسلٹ ہوئی ہے, مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ابھی پھر بھی انہوں نے لفظ کوئی ایسے نہیں خوفناک استعمال کیے جو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ادارہ جو کہ مسلح ادارہ ہے اس کے سربراہ کے ساتھ ایسے کریں گے تو اس پہ کوئی ایک پی ٹی آئی کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس کو او ایس ڈی بنا دیں, اور پی ٹی آئی کا کوئی منسٹر, کوئی وزیر اعظم اس پہ, وزیر اعظم بھی اس پہ ایک منٹ, وزیر اعظم اس پہ کوئی بات 2 دن گزر جاتے ہیں, اس پہ ایک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں. ایک بات سر, میری ایک سوال ہے, سب کی مائیں بہنیں ہیں, ہم نے تو بھگتا ہوا ہے, ہم نے تو بھگتا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں پولیس داخل ہوئی ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا کون سا ایسا گھر ہے جس میں پولیس داخل, ہمیں دکھ ہے. بے شک اس میں اس وقت یہ لوگ ہی ہوں, لیکن ہم کیسے, ہمیں محترمہ بینظیر بھٹو کی ٹریننگ ہے. انہوں نے کہا تھا جب ہمارے کسی بندے نے مریم بی بی کے بارے میں بات کی تھی تو بی بی نے کہا تھا کہ نہیں, میں ایک عورت ہوں, مجھے پتا ہے ایک عورت کی عزت کیا ہے. کیا ہو جانا تھا, مجھے یہ بتائیں کامران شاہ, مجھے صرف ایک بات بتائیں, ہوٹل کا ایک ہی دروازہ تھا نا کمرے کا, گھر تو نہیں تھا کوئی چور دروازہ تھا جہاں سے کیپٹن صفدر نے بھاگ جانا تھا. اگر کپڑے پہن کر باہر آ جاتا 5 منٹ چلو میں کر لیتا ہوں, 10 منٹ لے جاتا, کیا فرق پڑ جانا تھا. کہیں اور کوئی دوسرا دروازہ ہی نہیں تھا جہاں سے بھاگ جانا. سلام تو نہیں لگا چوتھی 5ویں منزل سے. چوہے صاحب آپ ساری باتیں صحیح فرما رہے ہیں, لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ اس میں آپ پرائم منسٹر کو انوالو کریں. پرائم منسٹر کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو یہ سب کچھ ہو گیا, نہ وزیر سندھ کو پتا تھا نہ میڈیا کو پتا تھا, یہ تو صبح پتا چلا جب معاملہ سارا کھلا ہے. اگر پرائم منسٹر کو 2 دن میں ایک تو پرائم منسٹر اتنے سادہ ہے کہ ان کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے یا کوئی ان کو بتاتا ہے, ان کی مسز بتاتی ہیں کہ کیا ہو گیا, پھر مسز بتاتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں. پھر پرابلم یہ ہے کہ اگر 2 دن وزیر اعظم کو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے جس پہ پولیس کے اندر ایک قسم کی بغاوت پیدا ہوگی ہے اور پرائم منسٹر کو نہیں پتا. اگر نہیں پتا ہے تو پھر چھوڑے, اس ملک میں اس قسم کے انسیڈنٹ ہو اور پرائم منسٹر کو پتا نہ ہو. زرداری صاحب کا کیا گناہ تھا, صرف اتنا ہی تھا نا صبح جب 7 بجے. لیکن چوہے صاحب آپ سے بھی ایک شکوہ ہے نا, آپ سے بھی ایک شکوہ ہے حکومت کا دبے دبے. بات تو سن لیں نا, بات سن لیں آپ. جی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں تو آپ سے ایک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. زرداری صاحب نے اتنا ہی کہا تھا نا, میں سپریم کمانڈر ہوں اور مجھے آپ صبح بتا رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے, اور اس کے 8 دن بعد میمو گیٹ آ جاتا ہے. تو یہ اگر پوچھنے کے چوہے صاحب, لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نے خود بھی تو پرائم منسٹر سے اپیل نہیں کی نا. آپ نے دیکھے نا, آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی اور آپ نے آرمی چیف سے اپیل کی ہے, نہ آپ نے جوڈیشری سے اپیل کی ہے, نہ آپ نے پرائم منسٹر سے اپیل کی. آپ نے خود سیویلین بیرو سپریمیسی کی. 2 ریزن. کامران شاہ صاحب عجیب بات کرتے ہیں. 2 ریزنز ہیں نا, ان سے جو بندہ مجرم ہے بات سن لیں. جی صاحب بتائیں, آپ سے 2 ریزنز ہیں. نمبر 1,
جو 2 دن پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر خاموش رہے، ایک لفظ نہ منہ سے بولے، اس کا مطلب ہے یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کا، یا کرنا نہیں چاہتے، اور اگر اختیار نہیں ہے تو پھر بھی اس سے اپیل کرنے کا کیا فائدہ، اور اگر کرنا نہیں چاہتے تو پھر بھی اپیل کرنے کا کیا فائدہ؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ملیکا کے پاس جانا میں نے دوسرا ایک آپ یہ بتا دیں اس فورس کا ہیڈ جو ہے، اس فورس کا ہیڈ یونیفارمڈ جنرل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ پرائم منسٹر بیچارے تنقید بہت زیادہ ہی کر رہے ہیں پھر۔ جی نہیں بیچارے پہ نہیں کر رہے، بیچارہ مجرم ہے، اور بیچارے سے بالا اگر کوئی چیز بیچارہ والا لفظ سے واپس لیتا ہوں، بیچارہ میں نے بلا وجہ کہہ دیا، وہ بیچارے کیوں ہوں گے بھائی، الیکٹڈ پرائم منسٹر، سوری۔ اور وہ جو الیکٹڈ بھی نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے۔ یہ تو اب آپ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کامران اگر وہ بیچارے ہیں، اگر وہ بیچارے نہیں، میرے منہ سے نکل گئے یار، چل میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ شریف آدمی ہے، وہ ایڈا بیچارہ ہے کہ منہ تے ہاتھ پھیر کے کہنا میں نبڑا گا تواڈے نال۔ اب آجیں جب سے اس نے ملیکا صاحبہ کے بعد جاؤں گا، اپوزیشن کا نیریٹو بہت ہو گیا۔ میری ایس سنیں نا، ہاں جی فرمائیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں چوری منظور کہ جب سے اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرا ہے، اس کے بعد 2 مقدمات ہوئے ہیں، غداری کا اور یہ والا واقعہ جو ہوا ہے، اور لیکن یہ چیز رکے گی نہیں رکے گی، چل گیا پتا۔ ملیکا صاحبہ ایک بریک کے بعد آپ نے جواب یہ ضرور دینا ہے کہ بیسیکلی پرائم منسٹر اتنے خاموش کیوں رہے، پرائم منسٹر کے ماتحت فورسز جو ہیں وہ کیا پرائم منسٹر کو جواب دہ نہیں ہیں، یا پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں چلا، اس میں پرائم منسٹر کا پرسپیکٹیو کیوں نہیں ہے؟ پرائم منسٹر ہر چیز پہ ٹویٹ کرتے ہیں، ہر چیز پہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے مریم نواز کے کمرے میں جانا نون لیگ اور اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے فورسز کا، اور یہ ایکشن کروانا آئی جی سندھ سے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر، یہ پاکستان کا کوئی اچھا امیج نہیں گیا، اور آبویسلی اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ براہ راست پرائم منسٹر کو بھی جواب دیں، اگر نہیں بھی ہے تو انڈائریکٹلی جواب دیں، کیونکہ پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ ہی از دا باس آف آل دا انسٹیٹیوشنز۔ دس از واٹ ریٹن ان دا کنسٹیٹیوشن، جو آپ اور میں کھول کے بہت بیان کر رہے ہیں دستور کو۔ ایک بریک لوں گا۔ ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو۔ ملیکا بخاری صاحبہ، پرائم منسٹر، اگر اپوزیشن کی بات سنو، ساری ذمہ داری پرائم منسٹر پہ آتی ہے، خاص طور پہ آئی جی سندھ اور اسے آرڈر کروانے کی۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں کامران، 2 ایشوز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جس کمرے کے اندر ٹھہری ہوئی تھی، اس کمرے کے دروازہ ٹوٹا، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہاں دروازہ توڑا گیا، چادر اور 4 دیواری جو ہے اس کی پاسداری نہیں ہوئی۔ دیکھیں ہم تو بارہا کہہ رہے ہیں کہ سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، کسی بھی عورت کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ یہ سندھ پولیس نے اگر لاک توڑا ہے تو پھر یہ سندھ پولیس ان کے ماتحت ہے، یہ انکوائری کریں اور پوچھیں کہ انہوں نے اپنے پاور سے تجاوز کیوں کیا، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسی ویڈیو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ اپنے ٹاک شو میں دکھا دیں جس کے اندر دروازہ توڑا جا رہا ہو، تو پھر سندھ پولیس جو ہے جواب دہ ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے، ضمن سوال ہے، آپ کے نزدیک پرائم منسٹر کو یہ آئی جی سندھ والا واقعہ پتا تھا یا ان کو نہیں پتا تھا؟ میں اس پہ آ رہی ہوں۔ دیکھیں بالکل ہم اس پہ وضاحت دے چکے ہیں۔ پہلے تو وزیر اعظم کی جو رٹ ہے، یہ جو آپ ہمارے رہنما ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، پہلے دن سے ان کو سلیکٹڈ، نااہل اور ڈیفرنٹ القابات سے پکار رہے تھے، اور اب ان کو وزیر اعظم یاد آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس ایشو کے اوپر نوٹس لیں۔ ہم نہیں چاہتے اور نہ ہم کریں گے، ہم لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا اس ایشو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اصولی موقف سامنے آ گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آئی جی سندھ آپ کے ماتحت ہے، آئی جی سندھ سے پوچھئے کہ انہوں نے پریشر، اگر مبینہ طور پر ان پہ پریشر ڈالا گیا تو کیوں برداشت کیا، اگر برداشت کیا تو وہ اس عہدے پہ فائز ہونے کے قابل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے برداشت نہیں کیا اور اپنے اون پہ کیا تب بھی آپ ان سے جواب دیں، تو پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم کا اس میں کوئی نہ عمل دخل ہے اور نہ ہم اس کام کی تائید کرتے ہیں۔ ملیکا صاحبہ، آپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ پریشر جو ڈالا گیا آئی جی سے عہدے کے قابل ہے یا نہیں، یہ تو ایک سوال ڈیفرنٹ ہے۔ یہ پریشر جس طرح سے ڈالا گیا وہ ادارے کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے ماتحت ہے، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں پرائم منسٹر اس کے بارے میں علم تھا یا نہیں تھا جب یہ سارا واقعہ ہوا، یا ایون اس کے بعد بھی؟ ہم تو واضح کر چکے ہیں کہ ہم اس ایشو کو نہیں جانتے،
ہم اس ایشو پہ احکامات ہم نے نہیں دیے اور ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کر تو پھر آپ نے اس پہ تو پرائم منسٹر نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا کہ ان کے ماتحت اداروں نے ایک اتنا بڑا کام کیا جو پوری دنیا کے اخبارات میں پاکستان کو سول وار اور کیاس پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے کہ فورسز لڑ پڑی اور یہ آج چودھری صاحب بھی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں جی تو پرائم منسٹر کو ایکشن نہیں لیا اپنے طور پہ وضاحت کیجئے یہ کہاں پروو ہوا ہے کون سی انکوائری میں سامنے آیا ہے کہ جو مبینہ طور کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے سپاہ سالار نے کہا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ پتہ نہیں جب میں چوہدری صاحب سے پوچھ لیں آپ نے کچھ کہنا ہے کمیٹی بنائی جو ایشوز سوال انہوں نے پوچھا ہے تو قانون کے مطابق ملیکہ صاحبہ یہ اچھا ایکشن لیا جائے یہ اچھا سوال ہے چوہدری صاحب یہ بات ویسے ان کی ہے کہ یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جن دو اداروں کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں اور اس کے ذریعے پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ وفاقی ادارے تھے اور کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے انڈر تھے اس لیے کیونکہ یہ دو کیونکہ ہو گئے تیسرا یہ کہ جی پرائم منسٹر ذمہ دار ہے یہ کہاں ثابت ہوا ہے اس کا کیا ایویڈنس ہے اس کی کیا فوٹیج ہے چوہدری صاحب کہ یہ دو وفاقی اداروں نے کام کیا یہ دیکھیے کامران صاحب پہلے تو یہ ہے کہ چلو سلیکٹڈ ہی صحیح لیکن 2 دن اس ملک میں کہیں آپ کو کوئی پرائم منسٹر نام کی کوئی چیز نظر آئی ساری دنیا اس پہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے ساری دنیا اس پہ ٹویٹس کر رہی ہے ساری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے نیوز پیپرز لکھ رہے ہیں اینکرز بول رہے ہیں حاکمیں بول رہے ہیں خلا بول رہے ہیں اور اگر کوئی نہیں تھا اس ملک میں تو کوئی حکومت نہیں تھی اگر کوئی نہیں تھا تو پرائم منسٹر نہیں تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے دیکھیں میں سمپل کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے تھانے جاتا ہے پی ٹی آئی کا ایم پی اے کا بھانجا اس کا مدعی ہے پی ٹی آئی کا جو منسٹر ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے پی ٹی آئی کروانے والی ہے ایف آئی آر اور پھر ان کو پتہ نہیں ہے یہ اتنے سادہ ہیں ذمہ دار پرائم منسٹر نہیں تو کون ہے چیئرمین کون ہے پی ٹی آئی کا رائٹ میاں صاحب جی بالکل چوہدری صاحب یہ آپ کا دوسری بات یہ ہے ایک سیکنڈ دوسری بات دیکھیں بڑا سمپل ہے کہ اگر وہاں پہ جو کچھ آئی جی نے بتایا ہے ہمیں نہیں پتا جو کچھ آئی جی نے کہا ہے اس کی بنیاد پر بلاول صاحب نے بات کی ہے چیف منسٹر سندھ نے بات کی ہے باقی لوگ ہم اگر بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہے آئی جی کے بیانیے ہم نے کہا کہ یہ غیر قانونی ایف آئی آر ہوئی کیوں ایف آئی آر ہونی نہیں چاہیے تھی گرفتاری کے آرڈر ہونے نہیں چاہیے تھے آپ نے بتایا تو سر آئی جی نے پریشر کیوں لیا آئی جی نے پریشر کیوں لیا دو لوگوں کا ملیکہ صاحبہ پوچھ رہی کیوں پریشر لیا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو تو اس نے بتا دیا نا کہ مجھے اٹھا کر لے گئے اور مجھ سے زبردستی آرڈر کروا دیا یار آئی جی کو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا کامران آپ کی اجازت سے جی بتائیے کامران آپ کی اجازت سے ایک پوائنٹ کہنا چاہتی ہوں اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی پولیس فورس کو پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو کس نے سیاسی بنایا عابد باکسر کو کس نے بنایا چھوڑے دی بات اور ہے کامران صاحب آپ کیا بات آپ کا پوائنٹ آ گیا جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ملیکہ صاحبہ یہ پوائنٹ دے رہی ہیں ایک منٹ پروڈیوسر صاحب ملیکہ صاحبہ آپ یہ پوائنٹ دے رہی ہیں کہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس یہ ہے ہی اتنی فارغ ڈسکریڈٹ کہ جو بھی چاہیں کو جا کے زودو کو بھی کر رہے ہیں ان کو اغوا بھی کی تو کوئی سیاسی ٹکے کی ویلیو نہیں آپ کے نزدیک ایک سیکنڈ وجہ کیا ہے میاں صاحب پھر چوہدری صاحب جی ایک سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ کمال ہے فوٹیج آپ کے سامنے ہونے کے باوجود ایک ادارے کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی لوگ لے گئے اور ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اغوا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے بحث تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وقت کے پرائم منسٹر نے اگر انہوں نے آرڈر نہیں کیا تھا تو اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا کوئی نہیں انہوں نے کیوں نہیں انکوائری کمیٹی بنائی وہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں چیف منسٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے اغوا ہونے والا ادارے کا سربراہ بھی جھوٹ بول رہا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج عملاً آئین قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر آج غیر آئینی حکومت ہے وجہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن میں جب پروسیس مشکوک ہو جائے جب ایک الیکشن کی بجائے سلیکشن ہو جائے تو پھر اس کو غیر آئینی ہی کہا جاتا ہے یہ غیر آئینی کیا آپ دھرنا دینے جائیں گے میری بات سن جلسہ سے تو گورنمنٹ نہیں آتی نا یار مجھے آگے چلتے ہیں نا اس سے آگے چلتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی ریاست کے اندر آئین قانون رہ نہ جائے تو پھر انارکی ہوگی سول نافرمانی یہ خواہش کرتے تھے یہ زور دیتے تھے مگر انہوں نے حکومت میں بیٹھ کر عملاً وہ کام کر دکھایا کہ آج لوگ پہلے تو بھوک کے لیے ایک دوسرے کو مارنے کے پر تلے ہوئے تھے آج لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے صوبے میں ہمارے پاکستان میں تو آئین ہی نہیں ہے
آئین عملاً جو ہے انہوں نے معطل کر کے رکھ دیا کہ پاکستان کے اندر جو طاقتور ہے وہ جس کو چاہے اٹھا کر ایک لے بریک جائے. کے بعد چودھری صاحب یہ مجھے ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی دھرنوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس گورنمنٹ کو فارغ کرنے کے لیے. ایسا وہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان از ایٹ ویری سوری اسٹیٹ. اور اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ اس سے بڑی پولیٹیکل فاشسٹ گورنمنٹ شاید تاریخ میں نہیں آئی اگر ان کی باتیں سنی جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ فیکٹ ہے. ایک بریک لوں گا. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جوئی صاحب جتنے کانفیڈنس سے آپ نے کہا ہے, آلریڈی ہندوستان برطانیہ کے اخبارات اور ورلڈ میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کیوس ہے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور اس کیوس کو لانے والے پی ڈی ایم آپ لوگ ہیں جو کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ کبھی ان کے سربراہ پہ کیا کیا اٹیک نہیں آپ لوگ کر رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی, گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. گورنمنٹ کے ساتھ ادارے کھڑے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی, تو کس طرح ختم ہو جائے گی؟ تو پھر تو جنگ ہوگی یہاں پہ. آپ کو کیسے پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی؟ یہ 2 دن کے ایپیسوڈ سے تو بالکل اس کے الٹ لگ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے جو جتنا پیمپر کرنا تھا, جو کچھ ایک بندہ سمجھنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کتنی دیر تک وہ ان کا اونس اپنے اوپر لیں گے؟ اب ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور سابق منسٹر صوبائی منسٹر نیلم جبار کے گھر کل 11 بجے دن ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈکیتی ہوئی ہے, آج تک کچھ نہیں پتا. یہ 750 ملازمین ریڈیو سے نکال دیے ہیں, وہ احتجاج کیے. اعجاز احمد جو جنرل سیکرٹری اس سمیت 40 لوگ گرفتار ہیں آج تک. یعنی کوئی بندہ احتجاج بھی نہ کرے. آپ غلط کریں, آپ کیا کریں؟ 50,000 کے 2 ایک 6 کو ایک 14 کو. آپ ذرا آپ مہنگائی کی حالت دیکھیں نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مہنگائی کی حالت دیکھیں. جو لوگ خود بخود نکل رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ تو ویسے مانگے تانگے کی حکومتیں ہیں, اتحادوں کے اوپر کھڑی ہیں, یہ تو کسی ٹھوکر کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. پریشر بنے گا اتحادی. چوئی صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دھرنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرنا پالیٹکس کے خلاف ہیں اور آپ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کسی دھرنے میں نہیں جائیں گے؟ نہیں رہے گی. مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں. اگر یہاں سے ساری جماعتیں پنجاب سے, لاہور سے نکلیں, سندھ سے نکلیں, کے پی سے نکلیں, بلوچستان سے نکلیں, کشمیر سے نکلیں, تو اس کی ملیکہ آپ کیا کریں گے اگر یہ ساری جماعتیں نکل آئیں؟ یہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جی کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں کامران, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیں اپنی تحریک ضرور چلائیں. اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عدالت کو, پاکستان کی فوج کو متنازع بنا رہے ہیں, بناتے رہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے پرائم منسٹر بنا رہے ہیں کو صحیح عمران خان بنا رہے ہیں, متنازع سمت میں لے کر جا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کے اہداف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت سرپلس میں ہے بائی 70 کروڑ. پاکستان کی معیشت کے اہداف کہہ رہے ہیں کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ 7 ارب پہ پہنچ گئی ہیں. اور پاکستان کی کرونا سے وبا کی جو فائٹ ہے اس کی تائید دنیا بھر میں ہو رہی ہے. سابق ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ نے کہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح وبا سے مقابلہ کیا اس طرح اگر ہم مقابلہ کرتے تو 10 ٹریلین سے امریکہ کے چیف اکانومسٹ کہہ رہے ہیں. آپ یہ ڈیٹا دے رہی ہیں, آپ یہ ڈیٹا دے رہی ہیں, I don't doubt you, عملی اپنائیں گے. I don't doubt your intention, I don't doubt your data. لیکن آپ کو تھوڑا مجھے یہ بتائیے, آپ کو اس بارے میں تو علم ہوگا ہی کہ چینی, آٹا اور سبزیاں کس بھاؤ بک رہی ہیں اس ملک میں اس وقت. یہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہے اس چیز کا؟ چودھری منظور صاحب سے پوچھئے کہ میں بالکل ہے, چودھری منظور صاحب بتائیں گے. دیکھیں پنجاب کے اندر میں بتا رہی ہوں آپ کو, پنجاب میں 20 کلو آٹے کی بوری 860 کے قریب مل رہی ہے اور سندھ کے اندر 1160 روپے پہ مل رہی ہے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ درس دے رہے ہیں کہ افراط زر بڑھ گئی ہے. میاں صاحب کچھ آخری لمحے رہ گئے گورنمنٹ کے نہیں اس پروگرام کے. اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اگر آپ وہ تو چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات آپ لوگ بڑے اچھے ہو گئے, تو کیا نواز شریف صاحب کے بھی اچھے ہو گئے یا صرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے؟ کامران صاحب پہلی بات نہیں, میں نے ایک سیکنڈ میں نے یہ نہیں کہا اچھے ہو گئے. اور یار ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کر لیتا ہوں. آپ میری بات غلط نہ کریں. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ ان سے پیچھے ہٹ گئے. ان سے پیچھے ہٹ گئے. میں نے کہا پیچھے ہٹ جائیں گے. کتنی دیر تک ان کو بیساکھیاں دیں گے. میں نے یہ کہا ہے. سوال ریفریز کرتا ہوں میں. کتنی دیر تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اب انف ہو گئی ہے, اب وہ پیچھے ہٹ گئے ان سے. اب وہ جب ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو اب نواز شریف صاحب پیچھے ہٹیں گے؟ چوئی صاحب یہ سوال ٹھیک ہے, یہ میں نے ریفریز کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہے نا پاکستانی. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں نواز شریف صاحب پیچھے ہٹیں گے؟ یار کامران مجھے بات تو کرنے دے نا.
کیا معاشی اعداد و شمار یہ جو بتا رہی ہیں بی بی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا روٹی، دال، چینی، تعلیم، ادویات عام بندے کو کچھ چیز مل رہی ہے؟ یہ تو ہو گیا میرا سوال. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوئی صاحب نے کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے. نواز شریف صاحب پیچھے ہٹیں گے؟ مجھے آگے جانے کا، پیچھے ہٹنے کا کوئی علم نہیں ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ آئین قانون کے مطابق کام ہوگا تو یہ ملک چلے گا. سازشیں ہوں گی تو یہ ملک نہیں چل سکے گا. میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا بیانیہ جو ہے یہ واقعتاً کیا اس کی طرف لے جائے گا جتنا کھل کے آپ اداروں پہ آئے ہیں؟ یس، ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں. اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک کو بچایا کس طرح جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے دیئے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.